والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال ما إن بدأت محمدا بمقالتي ولكن بدأت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب خلوص نام تو گفتن کمال بیاد وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے مپندار شادی کے راہ صفا تواں رفت جز پر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان آہ موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے گی ارشاد باری تعالیٰ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں پر یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ بس وہ نہیں ہیں ملامت زدہ ان پر کوئی الزام نہیں پر جس نے اس کے علاوہ اور کچھ راستہ تلاش کیا بس یہ لوگ تعدی ظلم تجاوز کرنے والے اور وہ لوگ جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پہ قائم ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پہ نگہبان ہیں نمازوں کی حفاظت کریں یہی لوگ باعزت جنت میں ہوں یہ جنت کے معززین ہیں مکرم پس کیا ہے ان کافروں کو آپ کی جانب دوڑ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ کیا امید رکھتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ جنت میں داخل ہوں گے جنت بھی کون سی نعیم آرام دے کر اللہ ایسا ہرگز نہیں بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جسے یہ جانتے ہیں ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا اسے یہ بس میں قسم اٹھاتا ہوں مشارق و مغارب کے رب کی اور ہم اس پہ قادر ہیں ہم اس پہ قادر ہیں یہ کہ بدل دیں ہم بہتر ان سے اور ہم عاجز نہیں ہیں ہمارا حلق مسبوقین ہم عاجز نہیں ہم کمزور نہیں ہیں پسینے چھوڑیں دوڑیں اور کھیلیں کودیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جائے جس دن یہ نکلیں گے قبروں سے سران دوڑتے ہوئے گویا کہ وہ نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں جو کہ ہوں گی ان کی نگاہیں چھائی ہوگی ان پہ ذلت یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جائے یہ سورہ معارج ہے اور اس میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے
عقیدہ آخر اس کو بیان فرمایا. سال سائل بعذاب واقع، آپ سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اس عذاب کے بارے میں جو کافروں پہ واقع ہو کر رہے گا، جس کا روکنے والا کوئی اللہ کے ہاں سے اس کو روکنے والا. پھر اللہ جل جلالہ من والوں نے اس قیامت کے منظر کو بیان فرمایا کہ اس کا ایک دن کان مقدار ہو 50,000 فصل، 50,000. پھر اللہ جل جلالہ من والوں نے اس کے تھوڑے سے خد و خال کو بیان فرمایا کہ اس قیامت جس کو تم دور سے دیکھتے ہو ہم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. آسمان اتنا بڑا، پتہ نہیں کب سے قائم، اس کی حتمی تعین کوئی نہیں کر سکتا. نہ میرے ناقص رائے میں کتاب و سنت میں نے کہیں پڑھا ہے، ممکن ہے کہیں ہو، نہ میرے علم میں نہیں ہے. تو آسمان پتنی 10,000 سال سے ہے، پتنی لاکھ سال سے ہے، مگر یہ بھی وہ تانبے کی طرف پگھل جائے یوم تکون السماء والارض. اور یہ زمین پہ کب سے پہاڑ کھڑے ہیں جو زمین کو ہلنے نہیں دے رہے. وتکون الجبال کالعہن، قیامت کا منظر اللہ نے پیش کیا. یہ بھی کیا ہو گیا، روئی کی گال کی طرح اڑے. اور یہاں انسان دوستی کا دم بھر رہا ہے، ولا یسأل حمیم، کوئی دوست کسی سے نہیں پوچھے. اور پھر وہاں قیامت کا مجرم اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ فدیہ دینا چاہے گا. کس کو؟ اپنی اولاد کو. سب سے لاڈلی چیز کیا پتر لے لو ساڑی جان بخشی ہو جائے. اپنی بیوی کو، بھائی کو، ان پہ قبیلے کو جس میں وہ پناہ حاصل کرتا تھا، جن کو بازو کہتا تھا، جہاں رات کا بسیرا کرتا تھا، اہلیہ محترمہ کا آشیانہ ہر چیز میں. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا، وہ کہے گا کہ زمین و آسمان سونے سے بھرا ہو، اے اللہ وہ میں تجھے دے دوں، میری جان چھوڑ. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بندہ اگر سونا اور زمین و آسمان کا خلا ہے تیرے پاس اتنا سونا اور چاندی آ جائے تو وہ دے دے گا فدیے کے طور پہ، میری جان بخش ہو جائے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا چھوڑ دو. تجھے میں نے کیا زندگی میں اتنی سی بات کہی تھی، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، تو میری ہڈی گالتے بندی کو. اتنا سا مطالبہ ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بھی فرض ہے. یہ کچھ چیزیں تو ہر حالت میں فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے. اور کچھ کیا التوا بھی ہو جاتا ہے، کچھ پہ نہیں ہے فرض. مالدار پہ زکوٰۃ ہے، مالدار سے مطالبہ ہے حج کا. تاہم ان فرائض میں کاہلی ہے کہ اس میں بھی نظر کرم اللہ فرما دے گا. مگر اگر شرک ہے تو معافی. جی میں نے اتنا کہا تھا کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ کر، اور رب مجھے مان، الہ مجھے مان، خالق مجھے مان. تو کیا کرتا رہا؟ اب کہتا ہے فدیہ دے کے اتنا چھوڑ دوں گا، اب نہیں. اور فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو بے ہمت بنایا، بے صبر. اذا مسہ الخیر جزوعا، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو بے صبری. اذا مسہ الخیر منوعا، اور اس کو جب اس کو تکلیف آئے تو جزا اور فضا اختیار کرتا. میں مارا گیا، میرے معاذ اللہ گلے شکوے کرتا، اللہ نے مجھے کیا دیا. 60 سال تک ڈاڑھ میں درد نہیں ہوا، اس کو بھول گیا. 60 سال تک آنکھ کی بینائی قائم رہی، اس کو بھول گیا. کبھی سر میں درد نہیں ہوا، اس کو بھول گیا. اور تکلیف میں اللہ کے خلاف زبان لب کشائی کرتا ہے. اذا مسہ الخیر منوعا، اور اس کو خیر آئے تو بخیل ہو جاتا ہے. مخلوق خدا کا خیال کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن جہنم پکارے گی اور کھینچے گی. نزاعۃ للشوا، ان کا کلیجہ کھینچ لے گی. تذرو من ادبر وتولی وجمع فاؤا، جس نے بھی جناب نے انسانوں کانڈ کی تھی منہ پھیرا، اس کو اس طرح کھینچ لے گی. گویا کہ وہ کرے نما کو چیز ہوگی اللہ کی قدرت سے. اور حدیث میں آتا ہے اس کی مسافت 200 سال لمبی ہوگی. تم چلتے رہے 200 سال تک اس کے کنارے پر پہنچی، اتنی لمبی ہوگی، وہاں سے کھینچ کے لے آئے گی. جہاں جہاں ہر وہ انسانوں کو ہجوم ہوگا وہاں سے کھینچے گی. کافر کو مشرک. ہاں بچیں گے کون؟ نماز پڑھنے والے. رانا صاحب 8 قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، 8 صفات کے. سب سے پہلے مصلی، نماز پڑھنے والے. اور نمازی بھی کیسے؟ جو اپنی نماز پہ مداومت کرتے ہیں. ایک دن پڑھ لی تو 10 دن پھر ہاتھ نہیں لانی، دوام. کیسا ہو؟ دوام.
ہاں ریگولر. اور دوسرا فرمایا جو ان کے مالوں میں حق ہے معلوم کا، حق ہے معلوم مقرر ہے، سائل اور محروم، سائل اور مانگنے والے اور نہ مانگنے والے. مانگنے والوں میں اولاد ہے، مانگنے والوں میں بیوی ہے، مزدور ہے، مانگ رہے میرا حق دو. اور اس طرح جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر اس کے مال میں اولاد باپ کا حق ہے، پھر وہ پتر میری خدمت کر، میں تو رہ گیا میری دوائی دارو کا خیال کر. تو یہ معلوم ہے، یہ کیا ہے معلوم. اس طرح سے نامعلوم تھی عزیز و قاری، وہ معلوم یہ سائل ہیں جو جن کا حق مقرر ہو گیا، جن کا نہیں ہے وہ عزیز و قریب ہیں، امت کے غربا ہیں، امت کے مساکین ہیں، امت کے محتاج لوگ. بعد نے کہا سائل سے مراد جو جن کو اللہ نے نطق دیا ہے وہ ہیں، اور اگر ہم نے مال مویشی رکھے ہیں ان کو اللہ نے زبان نہیں دی، ان کو وقت پہ کھانا کھلانا، وقت پہ پانی پلانا، چارہ ڈالنا، ان کی سردی کا گرمی کا بچاؤ کا خیال کرنا. ہم نے جائز پرندے رکھے ہیں، کبوتر ہی رکھے ہیں، ان کو دانہ ڈالنا ہے کہ نہیں، خرگوش رکھے ہیں، مرغیاں رکھی ہیں، حلال جانور ہیں. جب جی میں آیا ذبح کر کے کھا لیے بھائی ایسا کبھی ہماری طرف بھی بھیج دیے، تو میرا مطلب یہ ہے ہاں تو ان کا خیال کرنا. یہ معلوم یہ جانور وہ کہہ نہیں سکتے، وہ بیچارے کہیں گے زبان حال سے، کہیں گے زبان حال سے تو نہیں کہہ سکتے ہمیں سردی لگ رہی ہے، تو ان کا بھی حق. پر یہ کئی تفسیریں کی. آگے فرمایا اور تیسرا جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں یہ جہنم سے بچیں گے. اور چوتھا فرمایا جو اپنے رب سے ڈرنے والے، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں، جزیروں میں، غاروں میں، ہر جگہ اللہ سے، ہر جگہ اللہ سے. یہ نہیں صرف کیمرے کی زد میں ہے تو ڈر کے نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ سمندر کی تہوں میں چلے گئے وہاں بھی اللہ سے ڈر رہے. بند کمرہ ہے، آج ہمارا خوف تو یہ ہے پولیس والا دیکھ رہا ہے، اشارہ بند ہے تو گاڑی کراس کر جائیں گے ہم، پولیس والا دیکھ رہا ہے تو چلان نقدتی بڑھا دے گا، پھر رک جائیں گے ہم. یہ نہیں، اس کا ذہن کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، ساری کائنات سے باخبر ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے. ساتوں آسمان سے اوپر کیا ہے اور تحت سرا زمین کے تہوں میں کیا ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. چوتھا اور ان عذاب ربہم. اور آگے پانچواں فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. الا علی ازواجہم، اللہ نے نر اور مادے کے اندر ایک خواہش کا مادہ رکھا ہے اور اس کی تکمیل کا اللہ نے ضابطہ بتلایا. الا علی ازواجہم، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں جوڑے. ایک زوج کا معنی لغوی ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ نے کی جو تخلیق ہے اس میں نر اور مادے اللہ نے بنایا. ایک یہ جوڑا ہے، ایک یہ جوڑا ہے جو نکاح کی صورت میں، یہ ظاہری معنی جوڑا کا یہ ہے اور اس کا بھی ضابطہ ہے، اس کا ضابطہ ہے. نرا جوڑا نہیں، مرد عورت کے ساتھ جوڑا، جو عورت مرد کے ساتھ جوڑا، جو مرضی رنگ رلیاں بنائے، نہیں، اس کا خاص ضابطہ اور طریقہ اللہ نے متعین کر دیا. وہ کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین، پاک دامنی ہو اور مسافحین بدکاری کرنے والے نہ ہوں، ولا متخذی، اور رات کے اندھیرے میں دوستی لگا کے منہ کالا کرنے والے نہ ہوں. مسافحین ولا متخذی، دو شرط لگا دی. محسنین نکاح کی صورت، الا علی ازواجہم، اپنی شرمگاہوں کی خواہش کی تکمیل اور ملاپ وہ نکاح کی صورت میں. کیسے؟ الا علی ازواجہم، وہ خواہش کی تکمیل کے لیے مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ وہ زوجیت کی شکل میں اس میں نکاح ہو. کیا ہو؟ نکاح کے بھی مقاصد ہیں، امور خانہ داری بھی ہے، نسل انسانی کی بقا بھی ہے، افزائش نسل بھی مقصود ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، جس طرح پیسے دے کے، اجرت دے کے ملاپ کرنا اور متا 4 مہینے کے لیے، اور یا نسل صرف انسانی لینی ہے جو یورپ میں ہو رہا ہے، اچھی اور قد کاٹ کی عورت نظر آئی ملاپ کر لو، ایک بچہ چاہیے. عورت کہتی ہے اچھا قد کاٹ کا مطلب بندہ نظر آیا، ذرا ملاپ ہو جائے، مجھے اتنا خوبصورت لڑکا چاہیے. یہ نہ، امور خانہ داری اور شرائط نکاح. اور نکاح بھی کہاں کرنا ہے؟ وہ پہلے کسی کی منقوحہ نہ ہو، کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور وہ ایک عورت سے 2 مردوں کا نکاح بھی نہیں ہے، یہ بھی شرط لگا دی.
اور وہ محرم بھی نہ ہو. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ 18-20 خواتین کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کا دائمی نکاح حرام. کچھ عارضی نکاح حرام. مثلا میں اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا اس کی موجودگی میں، اسے طلاق ہو جائے یا فوت ہو جائے پھر اس کی بہن سے. تو کچھ عارضی شرائط ہیں، کچھ دائمی ہیں، جس طرح ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، دائمی طور پہ نکاح حرام. ماں وہ نسبی ہو، ماں وہ باپ کی منکوحہ ہو، یا ماں وہ رضائی ہو، جیسی بھی صورت میں ماں ہو، تو یہ شرائط لگائی گئی. الا علی ازواجہم، تو ایک اپنی بیوی، اور مقصود بھی کیا ہو، وہ تعلق داری جو، اور وہ نکاح بھی جو ہے نا رات کے اندھیرے میں اس طرح نہ ہو کہ گواہی کو نہیں، جیسی نکاح کی تھا ایکڑا نکاح اعلانیہ ہو. کیسا ہو؟ اعلانیہ. او ما ملکت ایمان، یا تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ 5واں شعبہ ہے جو جہنم سے بچیں گے. اور وہ شرمگاہوں کو استعمال اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے جو شرط لگا دی، یا بیویاں ہوں یا ان کے دائیں ہاتھ اس کے مالک ہوں. یہ نزول قرآن کے زمانے میں منڈیوں میں غلام اور لونڈیاں بکا کرتے تھے. جہاں دو ریاستوں کا ٹکراؤ ہوتا، فاتح ریاست مفتوحہ ریاست کے مردوں کو، عورتوں کو غلام اور باندی بنایا کرتے تھے. گجرا اس ویسی، اور یہ پورے زمانے میں رائج تھا. 18ویں صدی میں یورپ والے اور ایشیا والے، ان کا ایک اجلاس ہوا پیرس وغیرہ میں، وہاں طے ہوا کہ انسانوں کی فروخت بند ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ نظام ختم ہوا. 18 تک تھا یہ نظام، اس کے بعد یہ ختم ہوا. اب یار لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اسلام میں مردوں کی منڈیاں لگتی تھی، عورتوں کی لگتی تھی. اس زمانے میں رائج تھا یہ نظام. اسلام نے اس کو باقی رکھا، اسلام نے اس کو فوراً ختم نہیں کیا. اس لیے فوراً ختم ہونے کی صورت میں پوری نظام معیشت کا دھڑن تختہ ہو جاتا. بیکاری کے کام انہیں سے لیا جاتا، مزدوری کے کام انہیں سے لیا جاتا تھا. ایک نظام چل رہا تھا، یک بار کی ایک دم وہ نظام ختم نہیں ہوتا. اور تعزیراتی جرائم میں اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی. قتل خطا میں غلام کو آزاد کر دو، تمہارا غلام معاف ہو جائے گا. قسم اٹھا لی، غلام آزاد کر دو، آزادی پہ اتنا ثواب. اور فرمایا جو تمہاری طرح کے انسان تمہارے ماتحت ہو گئے ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، اور ان کا حقوق کا پورا خیال کرو. یہ دیکھو ان کے حقوق کی پاسداری کی. اور یہ ہوتا کیسا تھا، جب دو ریاستیں ٹکراتی تو مفتوحہ علاقے وہ جب ان کے قبضے میں آتے، تو انسان قبضے میں آتے، تو اس کے لیے قرآن نے کہا، اس زمانے میں ان کا ضابطہ تھا اما منن و اما فدان، احسان کر کے چھوڑ دو، یا ان سے فدیہ لے لو، یا قتل کر دو. چوتھی صورت یہ تھی کہ انہیں غلام بنا دو. چوتھی صورت یہ ہوتی تھی انہیں یا تو احسان کر دیا بادشاہ نے، جاؤ بھاجو، معاف، یا فدیہ دو. اسیران بدر سے فدیہ لیا گیا تھا نا. اور تیسرا وہ قلعہ خیبر میں جو ہوا تھا نا مدینہ، وہ اطراف مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ سیدھا سیدھا کام کر دو. اور اسیران بدر کے موقع میں بھی فاروق اعظم کی رائے تو یہی تھی، سیدھا سیدھا کام کرو، فدیہ چھوڑو کو، جب مشاورت ہو رہی تھی. اور چوتھا یہ تھا کہ غلام بنائے جائے. تو یہ باندھی، اس سے بغیر نکاح کے خواہش کی تکمیل جائز. یہ دو ہی صورتیں. اور اگر باندھی کا بھی کسی برس سے نکاح کر لیا، اب یہ باندھی مالک کی ہوگی، اور اس کے شرمگاہ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے وہ مالک. اب مل کے بزا خاوند کو، مل کے رقبہ اس کو حاصل. ویسے بڑی باریک سی بات میں نے چھیڑ دی، پر نکل گئی منہ سے. مزاج ایسا ہوتا نہیں جس بات کو میں سمجھانے سے قاصر ہوں، اس بحث کو چھیڑتا نہیں ہوں. کہ اگر کسی نے اپنی باندھی کا نکاح کسی آزاد مرد سے کر دیا، تو اب وہ آقا اس مالک مملوکہ سے خواہش کی تکمیل کرنا جائز. مل کے رقبہ اس کو ہے، مل کے بزا اس کو حاصل ہے. شور، ہاں، اس کا گھر میں جانوروں کو پانی پلائے، روٹی دے، یہ سارا کام اس کا کرے گی. وہ گھر میں جھاڑو دے، جو کہ باندھی ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں جہاں وہ ملاپ جائز ہے، اس کے علاوہ اور صورت نہیں ہے. یہ متا اور فلاں 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 یہ ساری کی چیزیں ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ اور کو راستہ تلاش کرے گا وہ تعدی کرنے والا ہے. وہ ہم جنس پرستی ہو، یا وہ خواتین کا آپس میں نکاح جو یورپ میں ہے وہ بھی، اور ہم جنس پرستی بھی قوم لوط والا عمل، اور اس طرح جانوروں کے ساتھ، اور اس طرح جناب مشتدنی فلاں فلاں فلاں. بہرحال یہ دو ہی صورتیں، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں فاولئک هم العادون، وہ تعدی ہے، ظلم ہے. اور اب فرمایا
آگے چھٹی صورت جو والذین هم لاماناتہم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی رعایت کرنے والے. امانت دو طرح کی، اللہ کی امانت ہے، اس میں حقوق اللہ ہے. نماز کے لیے وضو کو اچھی طرح کرے، امانت ہے. نماز کو اچھی طرح ادا کرے، تلاوت کو، یہ جتنے حقوق اللہ ہے. حج کو کما حق ہو ادا کرے، تلاوت کو آسان طریقے سے ادا کرے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے دل میں. اور اسی طرح حقوق العباد میں جو امانتیں ہیں جس کا مفہوم عام ہم سمجھتے ہیں، تو لین دین میں معاملہ ہوا، یہ سارا کا سارا وہ امانت داری، اس کا پاسداری کرے، اس کی پاسداری کرے، امانت میں خیانت نہ. وعدہم راعون، اور عہد و پیمان کی رعایت کرے. امانت اور عہد و پیمان دو ہی ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے. اور آگے فرمایا 8ویں چیز، جو اپنی شہادتوں کو قائم کرنے والے ہیں. جہاں دو انسان ہے وہاں ندا بھی ہوگا، جہاں غمی ہے، خوشی ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، تو معاشرت میں اونچا نیچا بھی ہوگا، معاملات میں ہوگا، ندا میں بگاڑ بھی ہوگا. اور اس کے لیے عدل قائم تب ہوگا جب واقیم الشہادۃ للہ ہو. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ شہادتوں کو قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو شہادت کو صحیح معنی میں قائم کرو. ولو علی انفسکم، تمہارے خلاف ہو، او الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف ہو، او الاقربین، تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو. یہاں نکل ایک طرف باپ ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹے کے ذمہ کیا ہے؟ باپ کے حقوق سے زیادہ اللہ کہا کہ اللہ دی بنو. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹے نے قتل کیا، اسے پوچھا جائے تم بتاؤ کہ ہاں قتل کیا. اصل میں اس لیے کہ نظام عدل بدون شہادت کے قائم نہیں ہو سکتا. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ والذین هم بشہاداتہم قائمون. اگر جج پیغمبر بھی ہو اور وہ گواہوں کے بغیر نظام عدل کیسے قائم ہوگا؟ سب وہ گواہی. اب گواہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں دیانتداری ہے کہ نہیں؟ اس میں کذب یعنی ہے، فیصلہ غلط ہو جائے. اس میں صداقت ہے، فیصلہ درست ہو. والذین هم بشہاداتہم قائمون، فیصلہ گواہی کیا ہو؟ بالکل درست گواہی دے. قرآن نے کہہ دیا تمہارے خلاف، تمہارے والدین کے، تمہارے قرابہ، کسی کے خلاف ہو، مجھے اللہ کی رعایت کرنی ہے، مجھے اللہ کی. چنانچہ ہندوستان کی سرزمین کا ایک واقعہ ہے، ایک جگہ پہ ایک زمین کے ٹکڑے پہ مسلمان ہندو کا ندا ہو گیا. مسلمان کہتے ہیں ہماری، ہندو کہتے ہیں ہماری. اب معاملہ سلجھنے نہ پائے، وہاں پہ جناب عمر رسیدہ جج کو بلایا گیا. اس نے ذہانت سے کام لیا کہ اگر یہ دونوں ٹکرا گئے تو ہماری حکومت خطرے میں ہو جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دو بڑی جناب قومیں ہیں مذہبی اعتبار سے، ہندو اور مسلمان. انہوں نے ہندوؤں سے پوچھا، مسلمانوں سے، تھوڑا کیسے دل واجہ ہے؟ ان کا کہنا سارے جھوٹے نے مکار ہیں. وہ مکار، لباس انہی کا چلتا ہے ہماری شادی میں، ہیں وہ مکار، تہذیب انہی کی چلتی ہے ہماری مکمل زندگی میں، ہیں وہ مکار. بسر تصویر تو بنانا ہے، وہ افتخار بیچارہ زندگی میں ایک اچھا کام کر گیا رہا ہے سب، مگر منڈے جنابلی انہوں نے جنابلی کوکھا پٹھن ڈی نے بسن دے بنانا ہے، اے فروری چاہ رہے ہیں، یہ سارا کچھ کرنا ہے. اور چھوٹو جی مولوی نہیں کرنا، وہ جوان پھٹنے کو ہو رہے ہیں. پاویں جناب چھاتوں ڈگ گئے تو سام یہ کنارے، ہزاروں مر گئے، ہزاروں گاڑیوں کے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے. مگر انداز لگائیں ان کو کیا کہیں گے؟ بسنت کا شہید کہیں گے، کیا کہیں گے؟ خیر، تو وہ مسلمان کا ساڈا کیسے ہندو کا دل نہیں مانتا. ہندوؤں سے پوچھا تمہارا، ان کا فلاں عالم دین نیک آدمی ہمارے ہاں پیدا، ہم نے اس کا بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، بڑا یہ دیکھا، ہم نے اس کو کبھی غلط کام جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. جج نے بلا لیا اس کو، ہاں جی. اس نے کہا ہاں جی آپ بتائیں مولانا یہ کیا معاملہ ہے؟ والذین هم بشہاداتہم قائمون، بیٹے دیانتداری سے بتائیں. اگر پورے مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہو تو پھر دل تو کرتا ہے تھوڑی ڈنڈی مار دیں یار، پورے مسلمانوں کا نک وڈے جائے گا. پورے پاکستان کا مسئلہ عدالت میں چلا جائے تو مولوی عمر کہے گا یار پاکستان کا تو نہیں نا میں نک وڈن دینا، کوئی تھوڑا چھوٹ ہے اللہ معاف کر دے گا. والذین هم بشہاداتہم قائمون. عالم دین نے کھڑے ہو کے کہا جج صاحب میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے یہ جگہ ہندو کی ہے، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کاغذات نہیں دیکھے، میں نے معاملات میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ باپ دادے کہا کرتے تھے جگہ ہندو کی، مجھے نہیں پتا، میں نے ملکیت کے کاغذات نہیں دیکھے. مگر عرف عام میں جگہ کس کی ہے؟ مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جناب مسلمان شروع ہو گئے، مولوی عمر ورگے بھی ہے، مولوی لے بیٹھا، استاد جی لے بیٹھا جی. ایک دن جھوٹنا اللہ کو پھاڑ لینا سی، ایک دن تو جھوٹنا کی ہونے لگے. نہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون.
جب لوگوں نے تان و تشریح کی، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، بڑ وڈیروں نے، تو مولوی صاحب نے کتنا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا مسلمانوں کا ناک کاٹ دیتا. انہوں نے کہا مسلمانوں کا ناک تو کٹ گیا، میں نے اسلام کا نام اونچا کر دیا. والذین هم بشہاداتہم قائمون. نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی وہ عدالت کے احاطے سے باہر نکلے، ہندوؤں نے فیصلہ کر لیا واقعی یہ موقع سچ بولنے کا نہیں تھا، سمجھ میں آ گیا اسلام سچا مذہب. انہوں نے کہا مول صاحب حد کرو، سے توڑے ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر دیں. اسلام کا سر اونچا. اسی کو اللہ نے کہا بھائی تتبدلوا یستبدل القوم، اگر تم اسلام سے منہ پھیر لو گے تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دیں. تو فرمایا جو اپنی شہادتوں پہ قائم ہے یہ جنتی ہے. اور آگے فرمایا والذین ہمارا صلاتی میں آپ کو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ الا المصلین. اسی کو اللہ نے دوبارہ دہرایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون. ایک دن نماز نہیں، موسم بہار آئے تو نماز پڑھ لی، گرمی آئے تو کار صاحب آنکھیں نہیں کھول دی، 12 بجے تک تو جناب بڑی گرمی، لوڈ شیڈنگ، اس کو پیچھے مچھر، 2:30-3 بجے نیند آ گئی تو بول کر تو چھڑ دو نماز کے میں پڑھی اسی ہیں. فرمایا نہیں، موسم بہار سے پڑھیا کریں گے، سردیاں سے بہت بڑی راتیں ہوتی ہیں نا پھر پڑھ لیں گے. تو فرمایا نہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون. ایک دن کا، ایک مہینے کا مسئلہ نہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها ان کان اقل. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو دوام سے ہو، خواہ تھوڑا ہی. ایک دن تو فضائل قرآن سنیں اور جناب علی صبح بیوی انتظار کر رہی ہے، بچی انتظار کر رہی ہے، ابو ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا پھر گرم، انہیں کہ پورا بکرا پڑھ کے اٹھنا ہے، تو موڑ کے اگلے دن جناب سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھی. ایسا نہیں، سورہ اخلاص ہی پڑھے، روزانہ پڑھے، تھوڑا سا کرے روزانہ دوام. تو فرمایا اولئک فی جنات مکرمون. یہ لوگ جنت میں معززین ہوں گے ان 8 صفات کے حامل ہیں. یہ جنت کی صفات. یہاں کسی برادری کا ذکر ہے؟ رنگ و نسل کا کوئی رنگ و نسل کا ذکر ہے؟ عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، صحرا کے ہوں، جزیروں کے ہوں، پہاڑ کے ہوں، میدانی علاقے کے ہوں، یہ 8 صفات اختیار کر لیں. جو بھی جس قوم برادری کے ہوں جن میں 8 صفات ہوگی اولئک فی جنات مکرمون. یہ اس میں نہیں کہیں پہ ڈفرنٹ شادمان کے ہوں، نہیں کسی گاؤں کے ہوں، جو بھی جس برادری جس قوم کے طبقے کے لوگ ہوں یہ 8 صفات اپنے اندر پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے بس اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت میں معزز ہوں. اور آگے فرمایا ہمارے الذین، ان کافروں کو کیا ہو گیا؟ آپ کی طرف دوڑ رہے ہیں، اچک رہے ہیں، تمہارا تمسخر، مذاق، ٹھٹا، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، کوئی موقع ہاتھ سے جان نہیں دیتے، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں انگلی زمین دائیں سے اور بائیں سے، اور گروہ در گروہ کی شکل میں آتے ہیں. کبھی ابو جہل کی پارٹی آ رہی، کبھی ابو لہب کی آ رہی ہے، کبھی اتنا آ رہا ہے، کبھی شیبہ آ رہا ہے، 4 کو منڈے لے کے، 4 کو منڈے لے کے ہیں، ٹیمہ دی ٹیمہ، گروہ در گروہ آ رہے ہیں. یہ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیا امید کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جنت ہتھی بنا کے آئے، یہ مالک ہے اس کے؟ نہیں. تم میرا مذاق اڑائے، میرے دین کا مذاق اڑائے، میرے نبی کا مذاق اڑائے، میرے قرآن کا، میری نازل کردہ آئین قوانین کا مذاق اڑائیں، اور پھر یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ کلا، ایسا مما خلقناہم انا خلقناہم. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ان کے جانتے ہیں. کسے پیدا کیا؟ خلقہ من نطفہ، خلقہ من تراب، نطفے سے بنایا، مٹی سے بنایا. ہر انسان جانتا ہے روح زمین کا کوئی انسان اس کا منکر نہیں ہے، نیک اور بد کو سب کو اسے بنایا. اور وہ پانی پاک ہے نہ پاک؟ اس کا خروج کا محل، دخول کا محل پاک ہے نہ پاک؟ کیا ہے علی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے مزید اشاروں کی ضرورت تو نہیں ہے نا. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تم کو ہم نے ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا؟ بہت سی نفیس طبیعتیں ان کو کیا نہیں شروع ہو جاتی. تذکرے پہ بہت سی طبیعتوں کو کراہت شروع ہو جاتی ہے کہ کر سب کڑی کل چھیڑ بیٹھے، کڑی گندی شاید نہ لینڈ ہے. قرآن نے بیان کیا، میں کیا کروں؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تم کو ہم نے ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اور جانتے ہیں نیک بھی اسی کی پیداوار، بد بھی اس کی پیداوار، اور وہ ناپاک ہے. ناپاک ہے. بچہ جب پیدا ہوا نجاست آلود ہے، اس کو سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، آلائش سے پاک ہو جاتا. ایسے ہی اب کیا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ اب جس نے نیک بد سب اسی کے زد میں ہیں، وہ ناپاک ہے. ان کو کہنا خواتین بولو
کہ ہماری جمہوریت نے جب سے خواتین کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھلائے ہیں، یہ بس آزاد ہو گئے. وہ تو فرمایا یہ ناپاک ہے. پاکیزگی کیا ہے؟ جس نے ایمان اختیار کر لیا وہ پاکیزہ ہو گیا. یہ پاک ہوا، دماغ پاک ہوا جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان قد افلح من تزکا. وہ کامیاب جس نے قلب کی پاکیزگی اختیار کی. قلب پاکیزہ ہوا ایمان لانے سے اور اعمال صالحہ سے پورا جسم پاک ہو. جس نے جہاں ایمان نہیں، اعمال صالحہ نہیں، وہ بدسور ناپاک ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں اگر کہہ رہا ہوتا مانی کہہ لے جناب نہیں، کافروں نے مار دینا سی، ٹکڑے کر دے، کسی مسلمان نے پانی میں نہیں سی پلانا. قرآن کہہ رہا ہے انہم رجسن، انہم منافق پلیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، یہ مشرک ناپاک ہے بدسور. اے ناپاک پانی تو بنے تے ہن بھی ٹوٹلی ناپاک نے، گندے. یہ کیا ہے؟ گندے. اور ایمان لانے والا گندگی سے پاک، اندر بھی اس کا یہ دماغ قلب پاکیزہ ہو گیا. نماز روزہ اب وہ کیا ہے؟ اس لیے نماز کے اندر کتنی شرائط ہے؟ جسم بھی کیسا ہو، لباس بھی کیسا ہو، جگہ بھی کیسی ہو، پاک. اور وضو بھی کس سے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، پاکیزگی پاکیزگی پاکیزگی، طہارت طہارت طہارت. تو فرمایا ہاں یہ ایت ماؤ کل امرین ایت خرجن کلا انا، جس سے ہم ان کو پیدا کے جانتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں مشارق و مغارب کی رب کی قسم اٹھاتا ہوں، ہم اس پہ قادر ہیں. ہم اس پہ کس پہ قادر ہیں؟ انہیں بدل کر ان کی جگہ بہتر لے آئے. مکے والوں نے پیغمبر کی قدر نہ کی سوائے چند پاکیزہ نفوس کے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور چند اور تھے. باقی مکے والوں نے آپ کی قدر نہیں. اذیتیں پہنچائی، قتل کے منصوبے بنائے، گالیاں دی، گلے میں کپڑا ڈالا اور بیت اللہ کا دروازہ بھی کھولا اور نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی نجاست اوجڑی کو ڈالا. کون سی اذیت تھی جو آپ کو نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں مشرق و مغارب کا رب ہونے کے ناطے قسم اٹھا رہا ہوں ہم اس پہ قادر ہیں ان کی جگہ بہتر لے آئیں. مدینے والوں کو کھڑا کر آئے کہ نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ملاقات میں 70 آدمی آئے تھے کہ حضرت ہمارے یہاں آ جاؤ. پھر ہجرت کر کے کہاں گئے؟ انصار کہلائے کہ نہیں اللہ نبدل خیرا منہم. اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فذرہم یخوضوا، انہیں چھوڑو یہ کھیلے کودے، دوڑے، کھیلے کودے، یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت. نہیں بات مانتے، آپ کی بات پہ کان نہیں رکھتے، چھوڑ دو، پیغام دیتے جاؤ. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو ہم نے پیغام آپ کو اتارا ان تک پہنچاتے رہیں. باقی چھوڑ دیں، نہیں مانتے، نہ مانیں، کھیلے کودے اپنی دنیا میں، اپنے کفر میں، شرک میں، نفاق میں. کفر بھی ایک قرآن کی اصطلاح ہے، شرک بھی اصطلاح ہے، نفاق بھی اصطلاح ہے قرآن کی، الحاد بھی اصطلاح ہے. کافر جو اعلانیہ اللہ کی پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، اور مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اور منافق وہ ہے جو زبان سے تو کہتا ہے اور دل سے. الحاد وہ ہے جو دین میں ٹیڑھا پن پیدا کرتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں کجروی پیدا کرتے ہیں. اور ان میں اعلانیہ کافر بھی کچھ ہیں اور یہ وہ جناب ہاں آیتوں کا غلط مطلب. اور سکالر بھی ہے آج کے دور میں، کوئی ڈاکٹر سکالر ہیں، کوئی وکیل سکالر ہیں، پتہ نہیں کتوں جناب اٹھ پہنتے ہیں. وہ جناب وہ کسی اہل علم سے زانوی ترمز تو طے نہیں کرتے اور پھر اپنی مرضی سے جناب. پرسوں ہمیں ایک عالم دین سمجھا رہے تھے کہ وہ لندن کی سرزمین پہ ایک جناب علی تھے، وہ انہوں نے عجیب بات کہہ دی. اس نے کہا جناب علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس نے کہا جی تو پھر میں اسی بات چھیڑ بیٹھا. رائے صاحب آپ سے ذرا سہارا لوں گا. قرآن کے لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا علیہ. درود ابراہیمی جو پڑھا جاتا ہے اس میں لفظ سلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل. اب وہ سکالر کہتا ہے کہ یہ درود ابراہیمی صرف نماز میں جائز ہے، نماز سے باہر نہیں پڑھ سکتے. نماز میں جائز ہے، نماز سے باہر. دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. نماز تو
درود وہ پڑھیں گے جس میں صلات بھی ہو سلام بھی ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے اس لیے درود ابراہیمی صرف نماز میں جائز ہے، نماز سے باہر ایسے سکالر پیدا ہو. سمجھ بھائی؟ تو یہ بڑا غلط کرنے والے، اللہ ان سب کو سے ہم سب کو محفوظ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو ان کو کھیلے کودے یہاں تک کہ ملاقات کریں گے اس دن سے جس کے سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سرا، اس دن یہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جب اللہ کا حکم ہوگا. تو پھر کانہم الی نصب یوفضون، نصب کو مانا شکار، جس طرح تیر شکار کی طرف جاتا ہے، اور نصب بت کو بھی کہتے ہیں. جس طرح یہ پرستش کرنے کے لیے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں ایسے دوڑیں. اور ہوگا حالت ان کی کیا ہوگی؟ خاشیۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں. ترہقہم ذلہ، اور ذلت ان پہ چھائی ہوئی. قرآن نے اور جگہ بیان کیا ہے ووجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے روشن ہوں. اللہ ان میں ہمیں بھی شامل آمین. ضاحکۃ مستبشرہ، اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی. ضاحکہ مسکراتے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہروں پہ گرد و غبار ہوگی. ترہقھا قطرہ، اور ذلت ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن سفید ہوں گے. ایمان والوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور یہاں قریب آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا وہ وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے ناظرہ بارونق ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے بدرونق ہوں گے. اللہ اس کی ہماری حفاظت. تو فرمایا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے سأل سائل بعذاب واقع، جس کو لوگ مانگ رہے ہیں جی لیاؤ جی کدوں قیامت آنی ہے، ایسی کوئی نہیں جب دیکھ کے دیکھ. تو یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ اس دن ہمیں ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں زندگی رکھ دے، ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت دے، اور والحقنا بالصالحین، قیامت کے دن اللہ صالحین کے ساتھ ہمیں دے.